السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو اس کورس میں ہم نماز اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج جس پوائنٹ پر ہم بات کریں گے وہ ہے نیت۔ نماز پڑھنے سے پہلے انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت عبادت کرنے کی یا اپنے رب کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو وہ تمام تر کاوشوں کے باوجود اپنے رب کو راضی نہ کر پائے گا۔ لہٰذا نیت وہ سب سے بنیادی جزو ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کرنے سے پہلے انسان کو نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کر لینے کا بھی عبادت کے برابر اجر ہے کہ اگر انسان نیت کر لینے کے بعد کسی بھی قسم کے مسائل کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا یا نماز نہیں پڑھ پاتا تو اس کو برابر اجر دیا جائے گا۔ اب نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت دل سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں نیت کر لینی چاہیے کہ میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں، میں اب قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں اب اپنے رب کے حضور پیش ہونے لگا ہوں، میں اب عبادت کرنے لگا ہوں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل سے نیت کر لینی چاہیے۔ زبان سے اقرار لازمی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہمیں زبان سے نیت کرنا لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ جو چیز لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے نماز کی نیت کر لیں اور ہمارا دل مکمل طور پر مطمئن ہو اس امر کے لیے کہ ہم اپنے رب کے حضور سجدہ زن ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان منہ سے نیت تو کرتا ہے مگر اس کے دل میں نیت نہیں ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہ ہوگی۔ لہٰذا جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے نیت کرے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ نیت کرنے کے بعد جو نماز کے لیے اگلا سٹیپ ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہے نیت کر لینے کے بعد اللہ اکبر کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے مکمل وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ لہٰذا نیت کر لینے کے بعد جو عمل انسان پر فرض ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان کسی بیماری یا کسی مجبوری کے تحت نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے رعایت ہے، مگر چونکہ نماز مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ہر صورت میں نماز قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل ہو کر نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے یا وہ بیمار ہے یا وہ کسی بھی مجبوری کے باعث کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کا فرض ہے کہ وہ نماز پہلو کے بل ہو کر ادا کرے۔ یعنی نماز کسی بھی صورت میں انسان کے لیے معاف نہیں کی گئی، بلکہ چونکہ یہ ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے لہٰذا نماز ہم پر فرض ہے اور ہمارے لیے نماز پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اپنے کانوں کے برابر لے کر آنا ہے، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ یا تو ہم ایک ہی وقت میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ دیں،
دوسرا طریقہ کہ ہم پہلے ہاتھ کندھے تک اٹھائیں اور اس کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ دیں۔ تیسرا طریقہ ہم پہلے تکبیر کہہ دیں یعنی پہلے اللہ اکبر کہہ دیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیں۔ تو یہ تینوں طریقے ٹھیک ہیں، اور اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنے سے پہلے یا اس کے ساتھ انسان کو ان میں سے کوئی ایک طریقہ اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تکبیر کہنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ یعنی ہمیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اب ہم نے ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں؟ ہمیں ہاتھ اس طریقے سے باندھنے ہیں کہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھنا ہے کہ ہمارا دایاں ہاتھ ہمارے بائیں ہاتھ کے اوپر ہو اور دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھتے تھے نماز کے دوران۔ مطلب کہ ہم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں کلائی کو مکمل طور پر قابو کر لینا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ نیت کر لینے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے جو 3 طریقے ہیں ان میں سے انسان کوئی ایک طریقہ اپنائے گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لے گا۔ مطلب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر کھڑا ہو چکا ہے اور اس کی عبادت کے لیے اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اور ایک مکمل نیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو چکا ہے۔ اب جو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا عمل ہے وہ ہے دعائے استفتاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یعنی ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے تو تکبیر اور قرات کے درمیان وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے۔ یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد اور قرات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس دوران یہ دعا مانگتا ہوں کہ گناہوں میں دوری ڈال دی جائے، یعنی کہ میرے گناہوں میں دوری ڈال دی جائے، جیسے مشرق اور مغرب آپس میں دور ہیں، اور مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیا جائے جس طرح سفید کپڑا پاک صاف ہو جاتا ہے دھل جانے کے بعد۔ یعنی کہ انسان کو تکبیر کہنے کے بعد اور قرات کے آغاز سے پہلے جو درمیان میں ایک دعا بتائی گئی ہے وہ پڑھ لینی چاہیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔